بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے آپ کے انٹرویو کوچنگ کلاس میں پی ایس ٹی کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکومت، ایسٹ انڈیا کمپنی اٹ واز اے بزنس کمپنی، یہ ایک تجارتی کمپنی تھی۔ تجارتی خد و خال کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے برصغیر میں قدم رکھا اور بالآخر 1857 کی جنگ آزادی اور ان کی طرف سے، انگریزوں کی طرف سے، اس کو غدر کا نام دینے کے بعد جب ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکومت قائم ہوئی تو ان سے حکومت کو لے لیا گیا۔ کن سے؟ ایسٹ انڈیا کمپنی والوں سے۔ کمپنی سے حکومت چھین کر باقاعدہ تاج برطانیہ کے حوالے کی گئی۔ آپ سے سوال یہ پوچھا جائے گا انٹرویو میں کہ ایسٹ انڈیا کمپنی سے حکومت کب لی گئی اور باقاعدہ طور پر تاج برطانیہ کی حکومت کب قائم ہوئی؟ 1857 کو جنگ آزادی یا غدر، جنگ آزادی یا غدر، جبکہ باقاعدہ تاج برطانیہ کی حکومت، ملکہ برطانیہ کی حکومت کب قائم کی گئی؟ وہ 1858۔ آپ نے بتانا ہے 1858 کو۔ 1858 کو باقاعدہ طور پر ایسٹ انڈیا کمپنی سے حکومت لے کر تاج برطانیہ کو دی گئی اور اس کے لیے باقاعدہ طور پر وائسرائے کی نومینیشن کی گئی۔ واٹ از وائسرائے؟ یہ ملکہ برطانیہ کا نمائندہ ہوتا تھا جو برصغیر پاک و ہند میں نمائندگی کرتا۔ کس کی نمائندگی کرتا؟ یہ ملکہ برطانیہ کی پورے برصغیر پاک و ہند میں اس کو نمائندہ سمجھا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ آپ کے انٹرویو میں اردو ہندی تنازع کے حوالے سے جو 1867 کو ہوا، اس حوالے سے سوالات پوچھے جاتے ہیں کہ ہندوؤں نے مخالفت کیوں کی؟ ہندوؤں نے ایجیٹیشن کی کہ ہندی زبان کو دفتری زبان قرار دیا جائے اور فارسی رسم الخط کے بجائے انہوں نے کہا کہ دفتروں میں پرشین کے بجائے سنسکرت یا ہندی کو رائج کیا جائے، اور یہ 1867 کا اردو ہندی تنازع۔ جنگ آزادی 1857 ہندوؤں اور مسلمانوں نے مل کر لڑی، لیکن 1867 میں اردو ہندی تنازع کے بعد مسلمانوں کو سمجھ آیا کہ مسلمان اور ہندو کبھی بھی اکٹھا نہیں رہ سکتے۔ اس نسبت سے ٹو نیشن تھیوری کی داغ پڑی۔ دو قومی نظریہ جس کو پروپیگیٹ کرنا سب سے پہلے سر سید کے حوالے سے سمجھا جاتا ہے، سر سید۔ اس نسبت سے انہوں نے MAO محمڈن اینگلو اورینٹل سکولز کی بنیاد رکھی۔ 75 کو MAO اسکول قائم کیے گئے، 77 کو اس کو کالجز بنایا گیا، جبکہ 1920 کو باقاعدہ یونیورسٹی قائم کی گئی۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے ایک قول کے حوالے سے پوچھا جاتا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح اس ٹو نیشن تھیوری جو 1867 میں مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان گیپ پیدا ہوا، محمد علی جناح کا کیا نظریہ تھا؟ محمد علی جناح کی تقریری حوالوں سے یہ بتایا جا سکتا ہے کہ محمد علی جناح ٹو نیشن تھیوری کا آغاز اس نقطے کو سمجھتے ہیں ہندوؤں نے اسلام قبول کیا، اس وقت سے مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان گیپ پیدا ہوا، کیونکہ ان کی تہذیب الگ، ان کا تمدن الگ، ان کے عبادات کے طریقے الگ، ان کی پوری زندگی ایک دوسرے سے الگ۔ اس لیے قائد اعظم محمد علی جناح کے قول کے مطابق دو نیشن تھیوری کی بنیاد اس روز پڑی جس دن ہندوستان میں پہلے ہندو مسلمان ہوا۔ اس کے علاوہ پوچھا یہ جاتا ہے کہ 1885 کو جب انڈین نیشنل کانگریس
انڈین نیشنل کانگریس کی بنیاد رکھی گئی، تو اس کے حوالے سے مسلمانوں نے کون سا سیاسی راستہ اختیار کیا؟ مسلمانوں نے جو سب سے پہلا سیاسی نقطہ اختیار کیا وہ یہ تھا کہ انہوں نے شملہ وفد مسلمانوں کا سب سے پہلا سیاسی نقطہ ہے، جس میں مسلم زعماء نے وائسرائے سے ملاقات کی۔ شملہ وفد میں مسلم زعماء کی قیادت کس نے کی؟ یہ سر آغا خان نے کی، سر آغا خان۔ سوال کے اندر سوال کیا جاتا ہے کہ سر آغا خان کون ہے؟ کبھی کبھار پوچھا جاتا ہے what do you know about سر آغا خان the head of شملہ ڈیلیگیشن؟ یہ اسماعیلی خاندان کے روحانی پیشوا ہے، اور اسماعیلی مسلمانوں کے ایک سیکٹ شیعہ میں باقاعدہ ایک گروپ ہے جن کو اسماعیلی کہا جاتا ہے، یا ان کو آغا خانی بھی کہتے ہیں، آغا خانی۔ اس سر آغا خان کے حوالے سے پوچھا جاتا ہے کہ ان کا اصل نام کیا تھا؟ ان کا اصل نام آغا شاہ محمد تھا، آغا شاہ محمد، جو 1905 کو وائسرائے سے ملے مسلمانوں کے ہیڈ کے حیثیت سے، شملہ وفد کی ڈیلیگیشن کے ہیڈ کی حیثیت سے۔ موجودہ آغا خان کے حوالے سے پوچھا جاتا ہے کہ جو آغا خان اسپتال جنہوں نے قائم کیا کراچی میں، یا اسماعیلیوں کے موجودہ روحانی پیشوا کا کیا نام ہے؟ آغا خانیوں کے موجودہ روحانی پیشوا کا نام سر کریم آغا خان ہے، کریم آغا خان، جو اس وقت لندن میں برطانیہ میں مقیم ہے، یہ ان کے روحانی پیشوا ہیں۔ پوچھا جاتا ہے کہ بنگال کب تقسیم کیا گیا؟ دو حصوں میں، 1905 کو، اکتوبر 1905 کو بنگال کی تقسیم کا اعلان ہوا، اور یہ تقسیم بنگال مسلمانوں کے مفاد میں تھا، جبکہ تقسیم بنگال کو کب منسوخ کیا گیا؟ تقسیم بنگال کو 1911 میں دوبارہ منسوخ کر دیا گیا۔ علاوہ ازیں یہ پوچھا جاتا ہے کہ آل انڈیا مسلم لیگ مسلمانوں کی سب سے پہلی سیاسی پارٹی کی داغ بیل کب ڈالی گئی؟ یہ 1906 کو، دسمبر 1906 کو مسلمانوں نے ایک علیحدہ پارٹی قائم کی جس کا نام آل انڈیا مسلم لیگ رکھا گیا، اور اس اجلاس میں سر آغا خان کو، اسی سر شاہ محمد آغا خان کو مسلم لیگ کا سب سے پہلا صدر چنا گیا۔ اس حوالے سے آپ سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ سر شاہ محمد آغا خان کو کیوں مسلم لیگ کا صدر چنا گیا؟ اس کی اہم وجوہات یہ تھی کہ ان کا تعلق ایلیٹ کلاس سے تھا، اور مسلم لیگ ابتدا میں مسلمانوں کی ایلیٹ کلاس کی ایک پارٹی تھی، اور سر آغا خان کی کافی خدمات تھی مسلمانوں کے حوالے سے مختلف رفاہی کاموں میں، اس لیے سر آغا خان اور ڈیلیگیشن کی قیادت بھی سر آغا خان نے کی۔ اس نسبت سے مسلمانوں نے سر آغا خان کو آل انڈیا مسلم لیگ کا سب سے پہلا صدر چنا۔ تقسیم بنگال کے حوالے سے پوچھا جاتا ہے کہ جب تقسیم بنگال کی منسوخی کا اعلان ہوا تو یہ کس نسبت سے ہوا؟ یہ ہوا اس طرح کہ شاہ انگلستان جارج پنجم کی تاج پوشی کے حوالے سے، جب ان کی تاج پوشی ہوئی، اس تاج پوشی کے حوالے سے برصغیر میں ایک بہت بڑی تقریب منعقد کی گئی۔ اس تقریب میں شاہ انگلستان جارج پنجم کی تقریب تاج پوشی کے حوالے سے برصغیر میں جو رسم ہوئی، اس رسم کی تقریب میں تقسیم بنگال کی منسوخی کا باقاعدہ اعلان ہوا، جس میں مسلمانوں کو یہ واضح پیغام دیا گیا کہ ہندو جو ہے وہ کبھی بھی مسلمانوں کے اس فیصلے کے حوالے سے خوش نہیں ہو سکتے جو فیصلہ مسلمانوں کے مفاد میں کیا گیا ہو۔ بیسیکلی اس ویڈیو کے بنانے کا مقصد آج کا لیکچر اتنا زیادہ اہمیت کا حامل نہیں جتنا
آپ کے انٹرویوز کے حوالے سے معلومات آپ کو فراہم کرنا مقصود ہے۔ انٹرویو شیڈول کا کارپورل BPS 14 بلوچستان پبلک سروس کمیشن میں باقاعدہ اس کا شیڈول آ چکا ہے، تو اس شیڈول کے حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں کہ انشاءاللہ ڈیلی کی بنیاد پر جو بلوچستان پبلک سروس کمیشن کے ریپیٹڈ سوال ہوں گے، ان ریپیٹڈ سوالات کو بھی یہاں پر اپنے لیکچر میں مد نظر رکھیں گے، باقاعدہ ویڈیو جاری کریں گے۔ تو اس حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ اپنے دیگر ساتھیوں کو بھی جو بلوچستان پبلک سروس کمیشن کے تحت CTD کارپورل کے لیے انٹرویوز کے لیے تیاری کر رہے ہیں کہ وہ چینل کے ساتھ باقاعدہ اپنا رابطہ پیدا کریں، اور اپنے ساتھیوں کو بھی بتائیں کہ ڈیلی کے حوالے سے انشاءاللہ لیکچر ہوگا، اور ریپیٹڈ کوشچن پر زیادہ فوکس کریں گے، کیونکہ ہم نے حال میں ابھی تک صرف اسلامک سٹڈیز اور PST کو کسی حد تک پڑھا ہے۔ تو ریپیٹڈ کوشچن میں تیاری کے حوالے سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ جتنے بھی سوالات ہوں گے انشاءاللہ ڈیلی کی بنیاد پر ان کے انٹرویوز کی تیاری کروائی جائے گی، اور ڈیلی کے حوالے سے ایک ویڈیو باقاعدہ اپلوڈ ہوگا۔ اس میں آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا، آپ کی کمنٹس کو انشاءاللہ مد نظر رکھا جائے گا۔ تو اس کے ساتھ ہی بتاتا چلوں چینل کو سبسکرائب کریں اور سائڈ پر دیا ہوا آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیں، تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو سے آپ بر وقت مطلع ہو سکیں۔